میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا لا نبی کے بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تبلیغ و ارشاد کا کام یہ تمام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا، امت مسلمہ پر ڈال دیا گیا۔ ان میں علماء ہیں، ان میں اولیاء کاملین ہیں، ان میں فقہاء اعظام ہیں، ان میں عوام بھی ہیں، جن کے سر میں، جن کے ذمے میں تبلیغ اور ارشاد کا کام ڈالا گیا ہے۔ اب حضور غوث اعظم ایسے وقت میں تشریف لائے جب خلافت بغداد بہت کمزور ہو چکی تھی، ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضور غوث اعظم ایسے وقت میں تشریف لائے جب ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے تھے۔ حضور غوث اعظم ایسے وقت میں تشریف لائے جب شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، رب کے احکام کی پامالی کی جا رہی تھی۔ غوث اعظم ایسے وقت میں تشریف لائے ایک روحانی قوت بن کر، ایک روحانی طاقت بن کر، اور پورے عالم اسلام میں اپنی محنت، جدوجہد اور کاوش سے دین کی خدمت کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وقت غوث اعظم عبد القادر جیلانی ایک ایسے مقام پر جا کر فائز ہوئے جس مقام پر زمانے کا کوئی ولی نہیں گیا، حتیٰ کہ غوث اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج کی تاریخ سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ایسا ولی پیدا نہیں ہوگا جو غوث اعظم کے مقام کے برابر مقام حاصل کرے۔ غوث اعظم ایسے منصب پر پہنچے، غوث اعظم ایسے مقام پر پہنچے، ایسی رفعت و بلندی والے مقام پر پہنچے کہ غوث اعظم نے ایک وقت منبر پاک پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور صرف غوث پاک نے فرمایا نہیں بلکہ زمانے کے اولیاء نے تسلیم کیا، گردنیں جھکا دی اور کہا کہ اے غوث اعظم جیلانی، یقیناً آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہے۔ اور غوث اعظم نے منبر پاک پر بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور کیا خوب فرمایا تھا۔ جب فرمایا تو مشرق کے اولیاء نے بھی سنا، مغرب کے اولیاء نے بھی سنا، شمال و جنوب کے اولیاء نے بھی سنا کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب نے سر جھکا دیا اور تسلیم کیا۔ اسی وقت آپ کے ملک کا ایک عظیم شہنشاہ، شہنشاہ ہندوستان، معین الدین والملہ، حضور خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی سنجری علیہ رحمت الرضوان، خراسان کی کسی غار میں تشریف فرما تھے۔ اور کرنا مسلمانوں، خراسان کے غار میں آپ تشریف فرما ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ خواجہ غریب نواز نے گردن اٹھائی اور عرض کیا اے غوث اعظم جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم مبارک صرف ہمارے گردنوں پر ہی نہیں بل علی راسی وعلی عینی، بلکہ آپ کا قدم مبارک ہماری آنکھوں اور سروں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری آنکھوں پر بھی ہے اور سروں پر بھی ہے۔ کیا شان ہے غوث اعظم عبد القادر جی، یہ بڑے عظیم مقام رکھتے ہیں۔ اور جس دور میں غوث اعظم پیدا ہوئے اس دور کے اولیاء اور اکابر علماء اس بات پر متفق ہیں اور اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ جو مقام غوث اعظم کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں، کیونکہ میرے غوث جب پیدا نہیں ہوئے تھے، کب کی بات کر رہا ہوں؟ جب غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل بہت سال پہلے حضرت شیخ ابو بکر بن عوار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کا تذکرہ کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے حضرت شیخ ابو بکر بن عوار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
کہ عنقریب ایک اجمی شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کو غوث اعظم کہا جائے گا، اور وہ منبر پاک پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور صرف وہ کہے گا نہیں بلکہ زمانے کے اولیاء اسے تسلیم بھی کریں گے، زمانے کے اولیاء اس بات کو مانیں گے بھی۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا تھا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، یعنی کوئی آپ کے سر کے مقام کو کیا جان سکتا ہے، کوئی آپ کے سر کے مرتبے کو کیا جان سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اور آپ کے قدم ناصری کا عالم یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ حضرات آئیے درود پاک کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و طبیبنا قلوبنا مولانا محمد الباری صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ جانتے ہیں کہ غوث اعظم پیروں کے پیر، پیروں کے میر، بڑے پیر دستگیر غوث السمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سب جانتے ہیں، لیکن میرے غوث جہاں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہی غوث اعظم قاسم ولایت بھی ہے، یعنی غوث اعظم ولایت تقسیم بھی کرنے والے، غوث اعظم ولایت تقسیم کرتے ہیں۔ واقعہ ملاحظہ فرمائیے، غوث اعظم کا زمانہ ہے، ایک ولی سے اللہ رب العزت نے اس کی ولایت چھین، ایک ولی سے اللہ رب العزت نے اس کی ولایت چھین لی، وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، لیکن اب اس کی ولایت چھین لی گئی، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کا ولی اب ولی نہیں رہا، بلکہ لوگ اسے مردود کہنے لگے، لوگ اسے مردود نام سے پکارنے لگے۔ جو کل تک ولی تھا، لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول تھا، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول تھا، وہ کل تک ولی تھا، لیکن آج لوگ اسے مردود کے نام سے پکارنے لگے۔ وہ اولیاء اللہ کے دربار میں جاتا رہا، کئی اولیاء اللہ کے پاس گیا، جاتے جاتے تھک گیا، حتیٰ کہ ان کی تعداد 360 پہنچ گئی۔ وہ 360 اولیاء کے دربار میں گیا، کہا آپ لوگ تو اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ رب قدیر میری ولایت کو واپس کر دے، رب قدیر میری ولایت کو واپس کر دے۔ اولیاء کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہے، مومن اپنی فراست سے سمجھتا ہے، اولیاء بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، ان کا جسم کہیں اور ہوتا ہے، لیکن دل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس ولی سے ولایت چھین لی گئی، 360 اولیاء کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد درخواست کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے رب قدیر میری ولایت کو واپس لوٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، کسی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ بعض اولیاء جب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ لوح محفوظ میں اس کا نام بدبختوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں بدبختوں میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے، وہ کہتے اے شخص تو دوبارہ مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا